کتاب کا 19واں سبق ہے، مرزا غالب کی غزل ہے۔ مشق کا پہلا سوال ہم حل کر چکے ہیں، دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں۔ اس میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں اور ہم سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان کے معنی لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ تو ہم آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ غزل کے جو پہلا حصہ تھا اس میں ہم آپ کو مشکل الفاظ کے جو معنی ہیں وہ بتا چکے ہیں، آپ انہیں اب تک نوٹ کر چکے ہوں گے، ان کے بارے میں جان چکے ہوں گے۔ تو اب ہم براہ راست بڑھیں گے جملہ سازی کی طرف، اور اس دوران کچھ اشعار بھی جو ہے وہ آپ کو لکھوائیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں پہلے لفظ کی طرف۔ پہلا لفظ اس سلسلے میں ہے دل ناداں۔ تو آپ جملہ بنائیں گے کہ دل ناداں کے ہاتھوں محبت میں تکلیف سہنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد ہے مشتاق۔ میں کب سے سوات جانے کا مشتاق ہوں مگر کبھی فرصت ہی نہیں ملی۔ تیسرا لفظ ہے بیزار۔ جملہ آپ بنائیں گے کہ مستقل کوئی کام کرنے سے طبیعت بیزار ہو جاتی ہے۔ پھر لفظ ہے ماجرا۔ اس کا جملہ آپ لکھیں گے ذرا تفصیل سے بتاؤ کہ یہ ماجرا کب پیش آیا۔ پھر لفظ ہے مدعا۔ مدعا لفظ ہے غزل کا خاص لفظ ہے۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ غزل کے ڈکشن میں کچھ لفظ جو ہیں بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ آپ 17ویں صدی کی غزل مطالعہ کر لیں، 18ویں صدی کی غزل مطالعہ کر لیں، 19ویں صدی میں آ جائیں، 20ویں صدی میں آ جائیں، تو غزل کی روایت میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کی تعداد جو ہے وہ سینکڑوں میں ہو سکتی ہے، تو وہ بار بار دہرائے گئے ہیں۔ انہی سے جو ہے وہ معنی آفرینی کی جاتی ہے، اور ان سے جو ہے طرح طرح کے مطالب جو ہیں پیدا کیے جاتے ہیں، طرح طرح کے مفہوم جو ہیں وہ ادا کیے جاتے ہیں ہر دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو اس میں سے خاص لفظ ہے مدعا۔ تو مدعا کے بارے میں جیسے غالب نے استعمال کیا، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے، تو ہم یہاں آپ کو جان ایلیا کا شعر لکھوا رہے ہیں۔ جان ایلیا کے نام سے امید ہے آپ واقف ہوں گے۔ ان کا ایک مشہور شعر ہم آپ کو لکھوا رہے ہیں کہ کس سے اظہار مدعا کیجئے، یعنی اپنا مقصد جو ہے وہ کس سے بیان کیجئے۔ کس سے اظہار مدعا کیجئے، آپ ملتے نہیں ہیں کیا کیجئے۔ کس سے اظہار مدعا کیجئے، آپ ملتے نہیں ہیں کیا کیجئے۔ جان ایلیا کا یہ شعر ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے لفظ کی طرف۔ اس سے اگلا لفظ ہے صدا۔ تو آپ ایک طرف لکھ لیں گے الفاظ، کالم بنا لیں گے، اس میں آپ یہ لفظ لکھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ معنی والا کالم بھی بنا سکتے ہیں، اگر آپ نے پہلے نوٹ نہیں کیا، نوٹ کیے ہیں تو بھی آپ اسے دہرا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے جملے والا جو کالم ہے اس میں آپ سلیش لکھ کے اشعار بھی لکھ سکتے ہیں۔ جملہ لکھیں اور پھر جو ہے نا سلیش اور اس کے بعد اشعار۔ تو اس میں ہم آپ کو میر تقی میر کا ایک شعر جو ہے وہ آپ کو سنا رہے ہیں۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ تو میر تقی میر کا نام لکھ دیں گے اس شعر کے نیچے۔ دوسرے سوال میں کچھ الفاظ دیے گئے تھے، ہم سے کہا گیا تھا کہ ان کے معنی لکھیں، ان کے جملے بنائیں۔ معنی ہم آپ کو پہلے لکھوا چکے ہیں، جملے بھی ہم نے آپ کو لکھوا دیے، اور 2 شعر بھی ہم نے آپ کو لکھوا دیے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں تیسرے سوال کی طرف۔